السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ اس وقت میری عمر 19 برس تھی جب یہ واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی پر اپنا اثر ڈالا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کتنا ہی وقت گزر چکا ہے۔ اب آئینے میں دیکھوں تو مجھے اپنے بجائے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، ہونٹ سیاہی مائل ہو چکے ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں اور چہرہ جھریوں سے بھر چکا ہے۔ میرے والد بہت بڑے زمیندار تھے، لیکن اس ساری دولت کا وارث کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کی کل اولاد ہم 3 بہنیں تھیں، میں ان میں سے سب سے چھوٹی تھی۔ میرے والد کے پاس مال و دولت کے علاوہ وسیع زمین بھی تھی۔ میرے والد اپنے گھر میں بار بار تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کے در و دیوار اور بہت سے کمرے آج بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ 3 صدیاں پہلے تھے۔ ہماری والدہ کا انتقال ہم بہنوں کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، ہم پرانی بھوت پریتوں اور پریوں کی کہانیوں سے نکل کر عملی معاملات کو سوچنے اور سمجھنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈیوڈ اور میں پہلی بار ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دل سے پیار کرتا تھا۔ جلد ہی ہماری یہ ملاقاتیں باقاعدہ منگنی میں بدل گئیں۔ میرے اور ڈیوڈ کے والد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ کرسمس کا دن تھا اور ہمیشہ کی طرح ہمارے گھر میں خاندان کے سارے لوگ اس دن کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ یہ سارے مہمان چند دن یہیں رہنے والے تھے۔ سب کے سونے کے لیے رہائش فراہم کرنے میں بڑی دشواری تھی۔ مہمان زیادہ تھے اور کمرے کم پڑ گئے تھے۔ ہم گھر والوں کو بھی اپنے کمرے مہمانوں کے لیے خالی کرنا پڑے تھے۔ اس وقت میں شام کو ہونے والی ڈنر پارٹی کے لیے اپنا لباس منتخب کر رہی تھی جب ایک گاڑی کی گھڑگھڑاہٹ نے اعلان کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمین نے چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ مہمانوں کی خاطر مداحت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر موسیقی کا دور چلا۔ پارٹی ختم ہو رہی تھی۔ مہمان رفتہ رفتہ رخصت ہوتے چلے گئے۔ آخرکار گھر میں رہنے والوں کے سوا کوئی نہیں بچا۔ تب میرے والد واپس پہنچے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ آج بہت عجیب واقعہ ہوا، وہ آتے ہی بتانے لگے۔ اسٹیبل کے رکھوالے نے ریوڑ سے 4 بہترین بھینسوں کے غائب ہونے کی اطلاع دی تھی۔ یہ قیمتی بھینسیں اسٹیبل سے کچھ دور مری ہوئی ملی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی لاشیں بری طرح سے کچل دی گئی ہیں۔ ہم میں سے اکثر نے افسوس یا حیرت کا اظہار کیا اور کچھ نے خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ کسی جنگلی جانور کا کام تھا۔ ایسا ہی لگتا ہے، میرے والد نے کہا۔ یہ یقینی طور پر کسی بھیڑیے یا جنگلی کتے کا کام لگتا ہے، اور پھر سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگر بھیڑیا یا کتا یہ کام کرتا تو بھینسوں کے جسم پر دانتوں کے نشانات ہوتے، لیکن ان کا صرف خون چوسا گیا ہے، گوشت بالکل بھی نہیں کاٹا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ ایک کیسا واقعہ ہوا ہے۔ کھیتوں کی نرم مٹی میں ایک انسانی پاؤں کا نشان بھی ملا ہے۔ ایک بہت ہی قیمتی نسل کے 2 بھیڑ کے بچے 3 دن پہلے اسی انداز میں ہلاک ہو گئے تھے۔ میں الوداعی سلام کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری میں ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی تو وہ دروازہ پورا کھل گیا اور میری بہن لوسی باہر نکل آئی۔ وہ ایک سفید کشمیری چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ روزا، اس نے سرگوشی کی، منی اور میں تمہارے اس تنہا کمرے میں سونا عجیب محسوس کر رہی ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تم آج رات ہمارے ساتھ ہی رک جاؤ۔ میں اپنے یا تمہارے لیے صوفے پر ایک بستر بنا سکتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اسی وقت میں نے ایک بھاری آہ سنی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے کسی چیز کی آہٹ سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گئی، مگر پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یقیناً یہ کسی چوہے کی کارستانی تھی۔ میں نے موم بتیاں بجھائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آتش دان میں جلتے کوئلے کی سرخ چمک ہر چیز کو دہکا رہی تھی۔ اس وقت میری آنکھ لگنے ہی والی تھی جب باہر کسی الو کے چیخنے کی کرخت اور دہشت ناک آواز ابھری۔ اس ماتم بھری چیخ نے میرے دل و دماغ کو خوف میں جکڑ دیا۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی، پھر نیند میری آنکھوں میں اترنے لگی۔ میں کتنی دیر سوتی رہی پتہ ہی نہیں چلا، مگر پھر اچانک کسی غیر محسوس خوف کی لہر نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ آگ اب بھی جل رہی تھی، لیکن بہت کم ہو چکی تھی اور کمرہ گہرے سایوں میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی شخص یا چیز موجود ہے، حالانکہ اس کم روشنی میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ خطرے کا احساس تھا جس نے مجھے نیند سے بیدار کیا تھا۔ میں کان لگا کر سننے لگی، لیکن سوائے کوئلوں کے چٹکنے کی ہلکی آواز کے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک آتش دان کے قریب پڑی کوئلے کی کریدنے والی لوہے کی سلاخ گرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز اور بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں کمرے میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں بستر پر بے حرکت لیٹی رہی، مگر میرا دل
پھر میں نے لوہے کی زنجیر کے کڑکڑانے کی ہلکی سی آواز سنی۔ میں نے حوصلہ کر کے تکیے سے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ مدھم روشنی میں مجھے کھڑکیوں کے پردے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے اور اندھیرے میں کسی چیز کی جھلک نظر آئی۔ میں ایک دم چونک اٹھی، چیخنا چاہا لیکن یوں جیسے چیخ میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ زنجیر پھر ہلی، اس بار شور زیادہ بلند اور واضح تھا۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں سینکڑوں وسوسے ایک ساتھ پیدا ہو رہے تھے۔ کیا یہ کوئی ڈاکو تھا؟ زنجیر کی آہٹ بستر کے قریب سے قریب تر ہوتی گئی اور اس وقت میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پردوں کے درمیان ایک سایہ سا حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پردوں کی سرسراہٹ اور لوہے کی زنجیروں کی کڑکڑاہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنی۔ اسی وقت آگ کا بجھتا ہوا شعلہ ایک دفعہ پھر بھڑکا تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ یہ کسی انسان کا سایہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سمجھ سکتی، بھڑکتا شعلہ سرد پڑ گیا۔ اب زنجیر کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر چیخنے کی کوشش کی، میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میری زبان نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں دعا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے میرے بچپن کی سنی ہوئی خوفناک کہانیاں یاد آ رہی تھی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا جہاں سایہ نظر آیا تھا، اب وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر زنجیر کی کڑکڑاہٹ کو اپنے قریب سنا، اتنا قریب کہ مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے تقریباً چھو لیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا ہے، لیکن محسوس ہوا کہ کوئی مہلک چیز قریب ہے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت محسوس کی، کیونکہ مجھے ایک امید تھی کہ یہ پریت یا کوئی مخلوق جو بھی تھا، اس نے کمرے میں میری موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے بستر سے نکلی، ایک چادر کھینچ کر اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے، ایک تیز اور خوفناک بھراہٹ سنائی دی، یوں جیسے کوئی بھیڑیا ہو۔ عین اسی وقت ایک ہاتھ نے میرے آستین کو جکڑ لیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کسی انجانے ہاتھ نے میرے لباس کی آستین کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں ہلنے سے ڈر رہی تھی، میرا دل ڈوب رہا تھا اور حد سے زیادہ دہشت نے میرے حواس پر چھانا شروع کر دیا تھا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں بستر کے کنارے پر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آستین ابھی تک اسی عفریت میں جکڑ رکھی ہے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر یوں لگا جیسے کوئی دانت کچکچا رہا ہو۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر، کتنے گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ایک عمر گزر گئی ہو۔ رات کی ان تاریک گھڑیوں میں اس خوفناک مہمان کی ہر گھناؤنی شکل میرے تصور میں ابھرتی رہی۔ یہ شاید ایک ڈھانچہ تھا، کھوکھلی آنکھوں کے سوراخوں اور بے گوشت جبڑے والا، یا پھر شاید کوئی پھولے ہوئے چہرے والا خون آشام جس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اب صبح کی روشنی پھیلنے پر ہی میں اس کی اصل شکل دیکھ سکتی تھی۔ ابتدائی دن کی سرد سرمئی روشنی کھڑکیوں سے جھلکنے لگی اور کھڑکی کے بھاری پردوں کے درمیان سے کمرے کے اندر اترنے لگی۔ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میں نے مڑ کر اس عفریت کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ نے میری آستین کو جکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے بستر پر پڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی خون آشام یا ویمپائر نہیں تھا جو صبح کی روشنی کے ساتھ جل جاتا۔ وہ ایک حقیقت نظر آ رہا تھا۔ اس کا بھیانک سر تکیے پر پڑا تھا۔ وہ کوئی انسان تھا یا پھر ایک لاش جو کسی طاغوتی وقت کے تحت اپنی قبر سے نکلی ہو اور اب اس شیطان کا انتظار کر رہی تھی جس نے اسے متحرک کیا۔ وہ وہاں پڑا تھا، ایک بے ہنگم جسم جو دھول مٹی اور کیچڑ گارے سے لت پت تھا۔ اس کے چوڑے بے ترتیب اعضاء پورے بستر پر بکھرے پڑے تھے۔ لمبے الجھے اور مٹی سے اٹے ہوئے بال شیر کی عیال کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اس کا چہرہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سر کے الجھے ہوئے بال اور داڑھی آپس میں گھل مل گئے تھے۔ پیشانی پر زخموں کے نشانات تھے۔ اس کی کمر کے گرد لوہے کا ایک حلقہ تھا جس کے ساتھ ایک بھاری لیکن ٹوٹی ہوئی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ شاید اس زنجیر کی آواز میں نے سنی تھی۔ وہ مخلوق، اسے میں چاہ کر بھی انسان نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی کلائیوں پر بیڑیوں کے نشانات تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میری آستین پکڑی ہوئی تھی۔ ایک ہی لمحے میں خوفناک حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی۔ میں ایک دیوانے کی گرفت میں تھی۔ میں دہشت سے کانپ گئی۔ بھیڑوں کے مرے ہوئے بچے، قیمتی بھینسوں کی موت، پاؤں کے نشانات اور وہ زنجیر جس کی ٹوٹی ہوئی کڑی مرے ہوئے جانوروں کے قریب سے ملی تھی، سب بھید کھلتے چلے گئے۔
اس کا میری آستین کو پکڑنا بھی بلا شبہ ایک ایسا عمل تھا جو سونے اور جاگنے کے درمیان کیا گیا تھا۔ اب اگر وہ ہوش میں آ گیا تو مجھ پر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ باہر سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آواز سنتے ہی دیوانے نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک آہ بھری اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ مریم نے جب تیسری بار دستک دی تو میں کانپ گئی۔ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں مریم ایک دم دروازہ کھول دے اور دیوانہ مجھ پر حملہ کر دے۔ میں نے اس دیوانے کی خستہ حال خون آلود آنکھوں میں حیرت دیکھی۔ میں نے اسے آدھی خالی نظروں سے اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہونے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ اپنے دانتوں کو کسی بھیڑیے کی طرح کچکچا رہا تھا۔ مجھے اپنی جرأت پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دیوانے نے میری آستین چھوڑ دی اور کراتے ہوئے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ مجھے اس لمحے کا انتظار تھا۔ میں اسے کھو نہیں سکتی تھی۔ تیزی سے اٹھی اور لپک کر دروازے کو پورا کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک چیخ مارتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ حیرت زدہ مریم کو بازو سے پکڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے پکارتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگی۔ میری اور مریم کی چیخوں سے گھر گونجنے لگا۔ اپنے پیچھے میں نے دیوانے کی ایک لمبی چیخ سنی، ایک جنگلی جانور کی سی دھاڑ۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ میں بھاگنے کے بجائے اڑی چلی جا رہی تھی۔ بہت سی آوازوں کی چیخیں، پاؤں گھسیٹنے کی آواز، وحشیانہ چیخیں، ایک کوہرام مچ گیا۔ میں چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ مجھے بچاؤ، میں چیخی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میرے بستر کے ارد گرد میرے والد اور بہنیں، سب کی محبت بھری نظریں مجھ پر جھکی ہوئی تھی، لیکن میں کچھ کہنے سے پہلے ہی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میں طویل عرصے بعد صحتیاب ہوئی تو جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ جو زندگی مجھے واپس ملی وہ بالکل ہی بدل چکی تھی۔ ایک طویل عرصے تک مجھے آئینہ دیکھنے نہ دیا گیا۔ آخر میرے بے حد اصرار پر جب میرے سامنے آئینہ لایا گیا تو میں کافی دیر دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ میرے لیے کچھ بولنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میری جوانی ایک جھٹکے میں ہی چلی گئی تھی۔ اس ایک رات نے مجھ سے میری جوانی سب چھین لیا۔ آئینے میں مجھے اپنا چہرہ جو دکھائی دیا محض سوکھے ہونٹوں، جھریوں بھرے چہرے اور بے رونق آنکھوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سیاہ ریشمی بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ ایک ہی رات میں نصف صدی کی تباہی میرے چہرے پر گزر گئی تھی۔ اس شدید صدمے کے بعد میرے اعصاب کبھی بحال نہ ہو سکے۔ میں ایک ہی رات میں 18 سال سے 81 سال کا سفر طے کر گئی۔ ڈیوڈ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ میرے ساتھ صرف غم رہ گیا۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بوڑھی اور اکیلی۔ میری بہنیں مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن میں اپنے ریت چہرے اور مردہ آنکھوں سے ان کے گھروں کو اداس نہیں کر سکتی۔ ڈیوڈ نے کسی اور سے شادی کر لی۔ اس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب میرا اختتام قریب ہے۔ مجھے زندگی کی زیادہ چاہت بھی نہیں۔